ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے جنہوں نے بہت ہی ان کی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ورسٹائل فیلڈ ہے اور بہت ہی فیمس یونیورسٹی سے پڑھا ہے. ڈاکٹر ماہرہ کی میں بات کر رہی ہوں جنہوں نے یونیورسٹی آف کیمبرج سے میٹیریل سائنسز اور میٹلرجی حاصل کرنے والی پاکستان کی پہلی خاتون سائنسدان کی یہ غیر معمولی سی کہانی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈگری ہوتی ہے یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے, انہوں نے مکمل کر لی ہے. اور پاکستان سے انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کرنے والی ماہرہ نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر اگر آپ یہ کہیں کہ پیراسمس مینڈس اسکالرشپ حاصل کی ہے, جس کے تحت انہوں نے جرمنی اور فرانس سے ماسٹرز بھی مکمل کیا ہے. اور اگر ان کے علمی سفر کے حوالے سے میں بات کروں تو وہ بالکل بھی نہیں رکا. انہوں نے دنیا کی بہترین یونیورسٹی کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا, جہاں انہوں نے D2 میٹیریلز پر تحقیق کی. ان کی تحقیق جدید الیکٹرانکس میں نئے راستے کھولنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ماہرہ نے نینو فیبریکیشن جیسے سائنسی طریقوں پر عبور بھی حاصل کیا, اور تحقیقی کام انہوں نے سر انجام دیا ہے جو علمی معیار پر پورا اترتا ہے اور جسے خوب پذیرائی بھی مل رہی ہے. اور آج ہمارے ساتھ موجود بھی ڈاکٹر ماہرہ ہی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے یہ ڈگری حاصل کی ہے کن چیلنجز کا ان کو سامنا ہے. ماہرہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ پی ایچ ڈی کرنے کا آپ نے فیصلہ کیا, کس طرح سے فیصلہ ہوا, اور پھر فیصلہ کیا کیوں یہ بھی بتائیں, اور آپ کو اس فیلڈ میں دلچسپی کیسے پیدا ہوئی, کیونکہ ظاہرہ ہے ایک جب اس اسٹڈی کو دیکھو تو یہ فوکس کرتی ہے اسٹرکچر کے اوپر, مٹیریلز کے اوپر, پراپرٹیز کے اوپر, تو مشکل اسٹڈی ہوتی ہے, تو بہت کم لوگ اس کی طرف جاتے ہیں. میں نے اپنی مٹیریل سائنس انجینئرنگ کی جب ڈگری سٹارٹ کی تھی پاکستان میں, تو اس سے مجھے ریئلائز ہوا تھا کہ یہ فیلڈ کتنی ورسٹائل ہے اور ڈائیورس ہے. آپ مٹیریلز کو لے کر کسی بھی ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں, چاہے وہ میکینیکل انجینئرنگ ہے, الیکٹریکل ہے یا بایو مٹیریلز ہے. تو یو ہیو اے لاٹ آف روم ٹو ایکسپلور. تو وہ ایک جو مجھے ایکسپیکٹ لگا تھا جس میں فزکس, سائنس اور کیمسٹری کے جو سبجیکٹس ہیں ان کے ساتھ بھی لنکڈ رہی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ I could progress in my area of research. So that was the interesting part for me to be in صحیح. materials. اچھا, مجھے یہ بتائیں ماہرہ کہ کیمبرج یونیورسٹی میں آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے, اور چیلنجز کی اگر میں بات کروں تو ظاہر ہے آپ ایز اے فیمیل کتنے چیلنجز کا آپ کو سامنا رہا ہے؟ میں یونیورسٹی میں جو میرا ٹائم رہا ہے پچھلے 4 سال سے اور آلموسٹ 4 سال سے, مجھے لگتا ہے it has been the best time or best period for me to ever learn and progress. کیمی یونیورسٹی میں جو گائیڈنس پرووائڈ ہوئی اور جو سائنٹسٹ کا سپورٹ رہا ہے, ٹریننگ فیسلٹیز, اور ایز این اکیڈمک اور ریسرچر جو مجھے جو اسکلز اور جو اسکل سیٹ چاہیے, جو مجھے ایک گائیڈنس چاہیے, وہ جس لیول کی مجھے یہاں پرووائڈ ہوئی, آئی تھنک اٹ ہیز بین ویری امپورٹنٹ اور ویری امیزنگ فار می. تو I really love my time here at Cambridge. It's 800 years old university, اور اس کے ساتھ یہاں پہ جو different اس کے traditions ہیں اس کو ساتھ ساتھ follow کرنا. تو I'm really honored and to be part of Cambridge for last 4 years. اور challenges تو رہتے ہیں ساتھ. PhD itself is a big challenge. PhD کا challenge جو سب سے بڑا آتا ہے, it comes from the fact کہ یہ بہت resilience اور ایک hard work require کرتا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو کافی حد تک اپنے آپ کو ایک فوکسڈ وے میں سوچنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے بیکاز میں پاکستان سے دور تھی اور اپنی فیملی سے, تو آف کورس دور ہونے کے چیلنجز بھی ہوتے ہیں پی ایچ ڈی میں, اور آپ کو بہت سارے چیلنجز جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس فیس کرتے ہیں اس سے تھوڑا گزرنا پڑتا ہے کمیونٹیز کے ساتھ. لیکن الحمدللہ آئی ہیو بین ویری ویری بلیسڈ, سو میرا ٹائم بہت اچھا گزرا ہے. ہو گیا. اچھا ماہرہ, مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کریں نا اس ڈگری کے حوالے سے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جیسے اب آپ نے بھی خود فرمایا کہ یہ اس طرح کی اسٹڈی ہوتی ہے جو بہت زیادہ فوکس مانگتی ہے, تو آپ پہلی پاکستانی خاتون سائنسدان ہونے پر ہیں, جس طرح سے آپ نے ڈگری حاصل کی, آپ کو فیل کیسا ہو رہا ہے, کیا محسوس کر رہی ہیں, کیسا فیڈ بیک ملا آپ کے فرینڈ سے, آپ کی فیملی سے؟ Of course, it's an honor for me that I was able to complete my PhD here at Cambridge in material science. But مجھے خود بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ we did not have any female before in the department. تو وہ جب مجھے پتا چلا, I came to know about this last year as well. تو وہ میرے لیے بھی بہت ایک surprising news تھی, because the cause this idea that female should be there in every field or there should be representation of women in STEM also is very close to me. اور اس میں جب میں نے دیکھا تو I was a bit surprised as well. ہمارے ڈپارٹمنٹ کو یہاں پہ کیمبرج میں 100 years ہو گئے ہیں, اور اس دوران we had male
PhDs پاکستان سے لیکن فیمل نہیں تھی, تو یہ ایک سرپرائزنگ نیوز تھی میرے لیے. تو آئی ایم گلیڈ کہ دس از اسٹیپ دیٹ we are now. I mean, I'm the first but not last. So I hope there would be a lot of more girls. کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس فیلڈ میں موسٹ آف دا ٹائم جو ہے آئیڈیا ہے کہ اٹس اے ویری میل ڈومینیٹڈ فیلڈ, تو شاید a lot of female do not feel like this is what their career should be. لیکن اب میں بہت ویسے بھی فیمیلس کو دیکھ رہی ہوں بہت ساری اور یونیورسٹیز میں, اور ادھر کیمبرج میں ہونا آف کورس یو ہیو ٹو بی آف سرٹن کوالٹی اینڈ سرٹن لیول ٹو گریجویٹ فرام ہیئر. تو یہاں پہ جو آپ کی اسکلز ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ کافی آپ کو امپروو کرتی ہیں آپ کے اپنے کریئر کے لیے. تو آئی تھنک آف کورس مائی فیملی ریئلی اپریشیٹڈ, دے سپورٹ می اینڈ ایوری تھنگ, بٹ الحمد للہ آئی ایم ہیپی, بٹ آئی ایم آلسو لائک سرپرائز بائی دس, اور آئی وانٹ مور اینڈ مور women to join here at Cambridge and progress. مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے اب آپ نے یہ اسٹڈی کی ہے, اتنی محنت کی ہے, اور اب آپ جیسے آپ خود بھی کہہ رہی تھی کہ یہ ایک میل ڈومینیٹڈ فیلڈ ہے, اس حوالے سے بھی میں آپ سے آگے چل کر پوچھوں گی, لیکن مجھے یہ سب سے پہلے بتائیں کہ پاکستان اور دنیا پر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کن ممالک پر اس کا آپ کی اس تحقیق کا زیادہ اثر پڑ سکتا ہے؟ میرے خیال سے کہ اس وقت جو ہے ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو زیادہ فیمیل اسٹوڈنٹس جا رہی ہیں اسٹیم فیلڈ میں, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس میں, اور آف کورس میری اپنی سسٹرز بھی ان دس فیلڈ, اسی فیلڈ میں ہیں. لیکن جو گراؤنڈ تھوڑا سا جو ایشو آتا وہ ہے کہ جو بھی اسکولز میں تھوڑا سا گیپ ہے انڈرسٹینڈنگ میں, وہاں پہ ہم فیمیل کے کریئر کی بات کرتے ہیں کہ وہ CS یا IT میں جائیں گے, تو وہاں فیمیل کی کریئر کی اس طرح بات نہیں ہوتی ہے, کریئر پروگریشن کی. لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اوور آل پاکستان کو دیکھیں گے, ابھی بہت اسکولز ہیں جہاں پہ اس طرح سے ایجوکیشن کی اویئرنیس نہیں ہے, اور یہ اویئرنیس نہیں ہے گرلز میں کہ وہ آگے جا کے جو وہ کریئر چوز کرنا چاہتی ہیں, چاہے سائنس ہو یا آرٹس ہو, کچھ بھی اس میں وہ جا سکتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ریپرزنٹیشن جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے, کہ یہاں پہ اگر کوئی ہے تو وہ کوئی اگر لڑکی آ رہی ہے تو اس کے لیے بہت ایک ہوتا ہے انسپائرنگ پوائنٹ کہ ہاں آلریڈی دیر آر پیپل. میرے خود کے لیے بھی یہی تھا کہ if I would apply to any university, if I would have a Pakistani woman there or men there, تو ایک سپورٹ فیل ہوتا ہے کہ yes they could make it, so you could make it too. تو مجھے لگتا ہے کہ ساتھ ساتھ ریپرزنٹیشن جو ہے آپ کی وہ بہت میٹر کرتی ہے, اور آگے آنے والی جو جنریشن ہوتی ہے اس کو موٹیویٹ کرتی ہے. اچھا مائرہ, جس آپ نے بات کی نا ایک اویئرنیس کی کمی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, اور اس کے اوپر ہم نے کافی بات بھی کی ہے, سیگمنٹس بھی کیے ہیں, بہت سے ہم نے پروفیسرز کو بھی بلایا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ اسٹڈی کی تو عموماً ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کا سامنا کرنے کو ملتا ہے خواتین کو جینڈر بائسڈ کے حوالے سے, کہ شاید یہ میل ڈومینیٹڈ فیلڈ ہے, خواتین کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا جاتا. تو کیا یہ کانسیپٹ صرف پاکستان کا ہے, لیکن یا پھر آپ نے جہاں پر پڑھا, کیمبرج یونیورسٹی ایک بہت فیمس یونیورسٹی ہے, وہاں پر بھی آپ کو اس طرح کی تفریق نظر آئی ہے؟ ویسے یہ جو جینڈر بائس کا پارٹ ہے یہ صرف پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا, میں کہوں گی اٹس اے ورلڈ وائڈ ایشو. پاکستان میں کہہ لیں کہ دیکھتے ہیں, ہم زیادہ دیکھتے ہیں کچھ کنٹریز کی نسبت, لیکن اوور آل دا ورلڈ بھی ایگزسٹ کرتا ہے, اسپیشلی سائنس ٹیکنالوجی کی فیلڈز میں. I studied in Germany and France as well, اور میرے کافی فیمیل کولیگس تھیں, they have shared their experiences. تو یہ ایک کلیکٹیو گلوبل سچویشن ہے فار وومین, اور وہ فیس کرتی ہیں چاہے وہ جہاں پہ بھی ہوں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ آلریڈی اتنے میل ایگزسٹ کرتے ہیں اس فیلڈ میں موو آن کرنا کہیں بھی ہو تو مشکل ہوتا ہے آپ کو. اور پاکستان میں یہ میرے لیے تو میں نے پرسنلی پاکستان میں فیس کیا تھا ان اے سینس کہ جہاں پہ انجینئرنگ میں بہت زیادہ میل ہوتے ہیں وہاں بہت فیمیل ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ جو آگے کریئر پروگریشن کی گائیڈنس ہوتی ہے فیمیل کے لیے وہ بہت کم ہوتی ہے. تو یہ ایک چیز تھی جو میں بہت زیادہ مس کرتی تھی اپنے لحاظ سے. اور آف کورس جینڈر کا تو پھر آتا ہے ڈفرینس بہت زیادہ, کہ ایوری ون آسک یو کہ آپ اس فیلڈ میں کیوں جانا چاہتے ہیں اور اس فیلڈ میں کیا اسکوپ ہوگا. لیکن مجھے لگتا ہے آپ کا پرسنل انٹرسٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اف یو آر اے میل اور فیمیل اینڈ یو وانٹ ٹو پرفارم ان اینی فیلڈ, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کے جینڈر کیا ہے, آپ اپنی کوالٹیز کو لے کے پرفارم کر سکتے ہیں. صحیح. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جب یہ ریسرچ کی, اس پروجیکٹ کو کیا, تو کوئی خاص کوئی میموریبل مومنٹ جو آپ کے اس نزدیک بہت جس کی امپورٹنس تو آپ شیئر کرنا چاہتی ہوں؟ مجھے لگتا ہے جو میرا اس طرح کا ٹائم تھا, آئی تھنک اٹ واز ڈیورنگ کووڈ, کیونکہ ڈیورنگ کووڈ آلسو آئی واز
here in Europe completing my master's. Or when I was in France, jab COVID happened, that was very challenging to stay in France اور اپنی فیملی سے دور اور اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا. تو اس دوران مجھے پروجیکٹ بھی اپنا کمپلیٹ کرنا تھا ان اے گیون ٹائم, اور میں نے اس میں مشین لرننگ کا ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کیا تھا مٹیریلس کو لے کر آن لائن, اور اس میں مجھے کافی چیزیں سیکھنے کو ملی تھیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک پارٹ میرے لیے بہت چیلنجنگ تھا اپارٹ فرام پی ایچ ڈی, لیکن الحمد للہ اٹ وینٹ ویل. یہ چیلنجز بھی ساتھ ساتھ رہے ہیں, لیکن آئی تھنک میں نے اس پروجیکٹ سے بہت سیکھا. اٹ واز اے چیلنجنگ ٹائم فار می ٹو بی دیئر, اور آئی اسٹیڈ دیئر تھرو آؤٹ دیٹ ٹائم. تو دیٹ واز سم تھنگ میموریبل فار می, آئی تھنک. مائرہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں, چونکہ اب آپ نے یہ اسٹڈی کی ہے, یونیورسٹی سے کی ہے, پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم جانتی ہیں, باہر کا جانتی ہیں, آپ کے خیال میں اگر ہم صرف پاکستانی طلبہ کے حوالے سے بات کریں تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں, اس میدان میں آگے بڑھنے کے لیے, آگے آنے کے لیے کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو طلبہ خود لے سکتے ہیں, اسٹوڈنٹس اپنے آن پر لے سکتے ہیں تاکہ وہ آگے جا کر آپ کی طرح کامیاب ہو سکیں؟ اس وقت تو یوتھ کے لیے, اور جو انجینئرنگ گریجویٹس ہیں یا جو کہ ایف ایس سی میٹرک میں یا او اے لیولس میں, ان سب کے لیے اب تو بہت زیادہ گائیڈنس ایگزسٹ کرتی ہے. دیر از اے چینل آف گائیڈنس فرام ان کے الومنائی سے, یونیورسٹی میں ورک شاپس ہیں, سیمینارز ہیں. تو سب سے بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ تو یہ ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی یور سیلف, کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے اور کیا پرسیو کرنا ہے. تو کافی جو ینگس جو اس وقت گریجویٹس ہیں جن کو میں ملتی ہوں, وہ کافی شیور ہوتے ہیں, دے آر ویری ویل اویئر کہ واٹ دے وانٹ ٹو ڈو, لیکن بہت حد تک یہ بھی ہے کہ ان کو کلیئرٹی نہیں ہوتی. تو مجھے لگتا ہے کہ پرسنل کلیئرٹی سب سے پہلے لانا ضروری ہوتا ہے. بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی جاب چوز کرنی ہوتی ہے, آپ نے کنٹری چوز کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پڑھنا ہے یا اگر سائنس میں کہاں جانا ہے. تو مجھے لگتا ہے پاکستان میں اس وقت اویئرنیس ہے. اپنی سی وی کو, اپنے موٹیویشن لیٹر کو بہت پالش کریں, اس کو بہت دھیان سے آپ فارمولیٹ کریں, کیونکہ وہ جو ہے آپ کے اپلیکیشنس کو ڈٹرمن کرتا ہے. اور باقی سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے آپ کی سائنٹیفک جو فنڈامنٹل انڈرسٹینڈنگ ہے ایک سبجیکٹ کی, وہ بہت میٹر کرتی ہے, چاہے آپ فزکس میں ہیں یا کیمسٹری میں ہیں, الیکٹریکل میں, انجینئرنگ میں ہیں. تو جیسے میرے لیے میٹیریل سائنس, تو مجھے اس کے فنڈامنٹل بیسکس جو ہے وہ بہت اسٹرانگ پتہ ہونے چاہیے, اور وہ اگر ہوں گے تو آئی کین ایکسیل ان اینی فیلڈ اینی ویئر. اور پھر آپ چاہے ماسٹرس کے لیے جائیں, پی ایچ ڈی کے لیے جائیں, آپ کو ایک مہارت ہونی چاہیے اپنی فیلڈ میں, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کون سی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اراؤنڈ دا ورلڈ, اور آپ اس میں کہاں پرفارم کرنا چاہتے ہیں. تو تھوڑا سا براڈر اپنا پرسپیکٹو کرنے کی ضرورت ہے, اور ان ورکشاپس پہ جانا چاہیے, سیمینارز پہ جانا چاہیے, اور پرفارم کرنا چاہیے ڈفرینٹ ایونٹس پہ جو سائنس سے ریلیٹڈ ہوں. تو آئی تھنک اپرچونیٹیز بہت ہیں, اور آپ اس پہ کافی حد تک اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. مائرہ مجھے لاسٹلی یہ بتائے گا کہ آپ کی کیا پلانس ہیں پی ایچ ڈی کے بعد آپ کے مستقبل کے حوالے سے؟ ابھی فیوچر میں تو میرا یہ پلان ہے کہ آئی ایم آلریڈی ورکنگ ہیئر ایٹ کیمبرج ایز اے سائنٹسٹ, مٹیریل سائنٹسٹ. آئی ایم ورکنگ, اور آئی ایم ٹرائنگ ٹو spin out my research into technology and go towards startup route. So inshallah, I hope future میں you can see me as a founder of a scientific startup. So یہ میرا روٹ ہے, اور انشاءاللہ I would انشاءاللہ اس طرح سے آپ اپنے گولز پر کام کر رہی ہیں, محنت سے, لگن سے, اور جب آپ جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں جو آپ کے فیوچر گولز ہیں, جب آپ وہ اچیو کر لیں گی تو پھر ایک بار صبح کی سوچ میں ہم آپ کے ساتھ یہیں پر بیٹھ کر بات کر رہے ہوں گے, کیونکہ یہ اسٹڈی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو سکھاتی ہے کس طرح سے آپ نے لیڈرشپ میں رول لینا ہے, ڈیولپمنٹ میں رول لینا ہے, اس کے ساتھ آپ نے گورنمنٹ میں کس طرح سے پارٹ آپ پلے کر سکتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں ہیں, اسی حوالے سے مائرہ ہم سے ڈسکشن کر رہی تھی. تھینک یو سو مچ مائرہ. یہاں پر وقت کو ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.